پروسٹیٹیوٹ اپنے گھر واپس جا رہی تھی تبھی محمد سرور اس پر حملہ کرتا ہے اور اس عورت کے پرائیویٹ پارٹس پر وہ آدمی چاقو سے وار کرتا ہے۔ اس نے سب کے سامنے پستول نکال کر سیدھا ذل ہما کے سر پر گولی مار دی تھی۔ پاکستان جیسی سوسائٹی میں جہاں پر اسلام ہم سب مسلمانوں کی زندگی کا ایک بہت ہی بڑا حصہ ہے، یہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ اپنی سوچ کو، اپنے غصے کو اسلام کی ٹیچنگز کا نام دے کر غلط راستے پر چل پڑتے ہیں۔ محمد سرور بھی انہی لوگوں میں سے تھا۔ سرور ہر اس انسان کو مار ڈالتا جو کہ اس کے حساب سے اسلام کے خلاف کام کر رہا تھا۔ وہ ان معصوم جانوں کو قتل کر کے ایسا محسوس کرتا تھا کہ وہ اللہ کا کام کر رہا ہے۔ یہ کہانی ہے محمد سرور کی۔ محمد سرور 1967 میں پنجاب کے شہر گجرانوالہ میں پیدا ہوا۔ سرور ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کی فیملی کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن اویلیبل نہیں، لیکن اس کے نیبرز کہتے ہیں کہ ان کی ماں سرور کی ماں ایک بہت ہی ریلیجیس خاتون تھی۔ مطلب سرور کی والدہ اسلام کی ٹیچنگز کو بہت ہی اسٹرکٹلی فالو کیا کرتی تھی۔ وہ پردہ کرتی تھی اور ہر وقت اپنے بچوں کو یہی کہتی تھی کہ دنیا عورت کی موڈیسٹی اور اسلام کی ٹیچنگز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ محمد سرور کی اس دوران شادی بھی ہو جاتی ہے اور وہ بغبان پورہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنی بیوی اور 9 بچوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ ان کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن اویلیبل نہیں ہے۔ 9 بچوں کا باپ ہونے کے باوجود بھی سرور بہت ہی کنزرویٹو سوچ رکھتا تھا۔ مطلب اس کو ہر چیز کنٹرول کرنے کی عادت ہوا کرتی تھی، وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ مردوں کو اس کا حق اسلام نے دیا ہے۔ بیوی اور بچوں کے لیے اس کے رولز بہت ہی انکمپرومائزنگ ہوا کرتے تھے، اور آپ کو پتا بھی ہوگا کہ کیسے رول، جیسے گھر سے باہر مت نکلنا یا پھر اجنبی لوگوں سے باتیں نہ کرنا، کیونکہ ایسے ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ ہر محلے میں کوئی نہ کوئی ایسا گھر ضرور ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ محمد سرور ایک دکان چلاتا تھا، لیکن اس دکان کا ایک بہت ہی عجیب سا رول ہوا کرتا تھا۔ جو عورت حجاب نہیں پہنتی تھی یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت حجاب میں نہیں ہوا کرتی تھی، سرور ان کو کچھ بھی نہیں بیچتا تھا۔ اب آپ اس بات سے اس کی تربیت کو ویلیو کریں۔ کچھ لوگ ہنس کر نکل جاتے تھے، لیکن ایسا بھی ہوتا تھا کہ بہت سارے لوگ اس سے آرگیو کرتے تھے، لیکن پھر بھی وہ اپنے رولز پر قائم رہتا تھا۔ سرور خواجہ سراؤ سے انٹرسیکس انسانوں سے بہت ہی نفرت کیا کرتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ ایک مسلمان کا انٹرسیکس ہونا اسلام کی توہین ہے، اور وہ ان سے اتنی نفرت کیا کرتا تھا۔ اس کے گھر کے پاس کچھ خواجہ سرا کوئی سیلیبریشن کر رہے تھے، گانا گا رہے تھے، ڈھول بجا رہے تھے، اور یہ سب سرور کو برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت سرور غصے میں آ کر اپنے گھر سے باہر نکلا اور 2 بار فائرنگ کرنے لگ گیا تھا۔ مطلب اس کو خواجہ سراؤ سے اتنی نفرت تھی۔ گجرانوالہ میں رات کے وقت ایک پروسٹیٹیوٹ اپنے گھر واپس جا رہی تھی۔ پاکستان میں انلیگل ہے پروسٹیٹیوشن، بٹ وی آل نو کہ کامن بھی ہے۔ رات کے اندھیرے میں ایک پروسٹیٹیوٹ اپنے گھر واپس جا رہی تھی تبھی محمد سرور اس پر حملہ کرتا ہے اور اس عورت کے پرائیویٹ پارٹس پر وہ آدمی چاقو سے وار کرتا ہے۔ وہ عورت درد سے بہت چیختی ہے، لوگوں سے مدد مانگتی ہے، لیکن سرور اس کو تڑپتا ہوا چھوڑ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اب رات کا ٹائم بھی تھا، تو اس وجہ سے بھی اس عورت کی مدد کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں تھا، اور اس طرح سے اس کا بہت ہی زیادہ خون بہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی اسی موقع پر موت ہو جاتی ہے۔ اس طرح کرتے کرتے محمد سرور نے 3 مہینوں میں ہی 4 پروسٹیٹیوٹس کو مار دیا تھا، اور اٹیک تو وہ بہت ساروں پر کرتا تھا، لیکن کچھ بچ بھی جاتی تھی، اور یہ سب وہ اس لیے کرتا تھا کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ ایز اے مسلم یہ اس کی ذمہ داری تھی۔ اب میڈیا ان کیسز کو کور کرنے لگ گئی تھی، اور اس زمانے میں 2002 میں یہ سیریل کلر بہت فیمس ہو گیا تھا کیونکہ یہ آزاد گھوم رہا تھا، اور اس کو جب بھی موقع ملتا رات کے وقت یہ خواجہ سراؤ کو اور پروسٹیٹیوٹس کو اسپیسیفکلی مار ڈالتا تھا۔ پولیس ہر جگہ پر سرور کو تلاش کرنے میں لگی تھی اور ہر مرڈر کی انویسٹیگیشن چل رہی تھی۔ اب آپ کو پتا بھی ہوگا جو ریڈ لائٹ ایریا ہوتا ہے روڈ پر، وہاں پر اکثر خواجہ سرا لوگوں سے پیسے مانگتے ہیں، اور جب پولیس نے ان ریڈ لائٹ ایریاز میں انویسٹیگیشن کی تو لوگوں نے ان کو بتایا کہ ایک آدمی ہے جو کہ خواجہ سراؤ سے بہت ہی نفرت کرتا ہے۔ وہ خواجہ سراؤ کو ہمیشہ غصے والی نظروں سے دیکھتا ہے، اور وہ ہمیشہ خواجہ سراؤ کے بارے میں لوگوں کو درس دیتا ہے۔ انہوں نے پولیس کو سرور کے بارے میں سب کچھ بتایا کہ وہ کیسے دکھتا ہے، کیا کرتا ہے، کہاں
رہتا ہے کیونکہ سب کو سرور پر ہی شک تھا۔ پھر اسی دنوں لاہور میں سرور ایک دوسرے پروسٹیٹیوٹ پر اٹیک کرتا ہے، لیکن وہ پروسٹیٹیوٹ سرور کے اٹیک سے بچ جاتی ہے۔ وہ لڑکی پولیس کے پاس جا کر ان کو سرور کے بارے میں سب کچھ بتاتی ہے، جیسے کہ وہ ایک مڈل ایجڈ مین ہے، اس کی اتنی داڑھی ہے، لیکن جو بھی اس لڑکی نے پولیس کو بتایا ویسا ہی ڈسکرپشن لوگوں نے پہلے ہی ان کو ریڈ لائٹ ایریا میں دیا تھا، اور پولیس کو بھی اس بار سرور پر پورا شک ہو گیا تھا۔ اس لیے اس کے ایک دن بعد ہی گجرانوالہ پولیس محمد سرور کے گھر پہ یا اس کے دکان پہ نوٹ کنفرم ریڈ کر کے اس کو اریسٹ کر لیتی ہے، اور بہت جلد ہی محمد سرور نے پولیس کے سامنے خود ہی کنفیس کر کے کہا کہ میں نے 4 نہیں کم از کم 12 عورتوں کو مارا ہے، ان سب عورتوں میں غیرت نہیں تھی اور یہ اسلام کے خلاف تھی، اس لیے مجھ پر ان کو قتل کرنا فرض تھا۔ اب ٹرائل شروع ہوتا ہے، پولیس کے پاس ایویڈنس بھی ہوتا ہے، ایویڈنس کیا بلکہ مرڈرر خود کنفیس کر چکا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ایک بہت ہی عجیب سا کام ہوتا ہے۔ جب کورٹ میں ہیئرنگز ہوتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ وکٹم کی فیملیز نے بلڈ منی لے لی تھی، مطلب سرور اور اس کے سپورٹرز سے میرا مطلب کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سرور مدرسوں میں جا کر درس دیا کرتا تھا، اس لیے اس کو بہت سپورٹ کرنے والے لوگ بھی موجود تھے۔ انہوں نے مل کر وکٹمز کی فیملیز کو کچھ پیسے دے کر کام ختم کر لیا تھا۔ جب ٹرائل کے دوران سرور پریزن میں موجود تھا تو وہاں کے سائیکیٹرسٹ رپورٹ کرتے ہیں کہ سرور نارمل ہے، بس وہ ریلیجسلی فینیٹیکل ہے، مطلب اس نے ابھی تک جو بھی کیا اس نے بس دین سے محبت کے جذبے میں آ کر کیا، جو کہ بالکل ہی ان ایکسیپٹیبل سٹیٹمنٹ ہے، لیکن I don't know how لیکن اس کو رہا کر دیا جاتا ہے، اور مجھے نہیں پتا اس نے ایسا کیا کیا، لیکن یہ ڈیسیژن وہ ڈیفینیٹلی ریگریٹ کرنے والے ہیں، کیونکہ اس سے کچھ سال بعد ہی ایک ایسا واقعہ پیش ہوتا ہے جو کہ پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ 20 فروری 2007 گجرانوالہ میں ایک پولیٹیکل گیدرنگ چل رہی تھی، اور اس وقت وہاں پر پروونشل منسٹر ضلع ہما عثمان بھی موجود تھی، جو کہ وہاں پر لوگوں کو نیو پالیسی کے بارے میں بتانے آئی تھی۔ ضلع ہما ایک بہت ہی ایجوکیٹڈ اور اسٹرانگ خاتون تھی، جو کہ ہمیشہ وومن امپاورمنٹ کی بات کیا کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ عورتوں کو خود کو مضبوط اور فائنینشلی اسٹرانگ کرنے کے لیے موٹیویٹ کیا کرتی تھی۔ اب اس سوسائٹی کے کچھ لوگوں کو یہ کام اسلام کے خلاف لگتا تھا۔ As I've told you before کہ کچھ لوگوں کو اپنی فیملی میں اسپیشلی عورتوں کو کنٹرول کرنے کی عادت ہوا کرتی تھی۔ اس وقت وہ جگہ بہت ہی کراؤڈڈ تھی، اور اس کراؤڈ میں محمد سرور بھی موجود تھا، جو کہ اچھے ارادوں سے بالکل بھی نہیں آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس کے دل میں غصہ سا تھا۔ سب سے پہلے تو اس نے ضلع ہما کے کپڑوں پر جو کہ اس وقت انہوں نے پہنے ہوئے تھے ان پر سوال اٹھایا، اور پھر جب ضلع ہما سٹیج پر کھڑے ہو کر اسپیچ دے رہی تھی ایک ہی پل میں اس نے پستول نکالی، اور جب تک ضلع ہما اس کو نوٹ کرتی اس نے سب کے سامنے پستول نکال کر سیدھا ضلع ہما کے سر پر گولی مار دی تھی، اور ضلع ہما کی اسی وقت میں موت ہو گئی تھی۔ پولیس نے سرور کو اسی وقت پکڑ لیا تھا، اور اس بار پھر سے سرور کنفیس کرتا ہے کہ میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے، میں نے ایک امورل عورت کو ختم کر دیا ہے۔ اب یہ پہلی بار نہیں، اگر سرور کو پہلے ہی سزا مل جاتی تو ضلع ہما کو اتنی بے رحم موت نہ ملتی۔ اس واقعے کے بعد پاکستان میں بہت کچھ ہوتا ہے، بہت سٹیٹمنٹس آتی، لیکن ابھی بھی کچھ ایسے لوگ موجود تھے جو کہ سرور کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس کا ان کو کوئی بھی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ 21 مارچ 2007 کو کورٹ نے محمد سرور کو ڈیتھ سینٹنس سنا دی تھی۔ سرور کو سینٹرل جیل لاہور لے جایا جاتا ہے، اور اب وہ اسی جیل میں رہ کر اپنے موت کے دن کا انتظار کرتا ہے۔ اس نے بالکل بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا، کیونکہ پہلے ہی اس نے اپنے جرم کو اسلام کی ٹیچنگز کا نام دے کر وہ رہا ہو گیا تھا، لیکن اس بار ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ دھیرے دھیرے سرور کی طبیعت جیل میں بہت خراب ہو جاتی ہے، وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اور جب اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سرور کو ٹی بی ہے۔ اس طرح کچھ سال بعد ہی 27 جنوری 2012 کو ٹی بی کی وجہ سے ہی سینٹرل جیل میں سرور کی موت ہو جاتی ہے، اور یہاں پر محمد سرور کی کہانی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ Now what a judicial system! I still don't get it because اگر انسان 12 مرڈرز کرتا ہے جن میں سے 4 رپورٹ ہوتی ہے اور باقی وہ خود کنفیس کرتا ہے، now ایسے انسان کو کیسے رہا کر سکتے ہیں، وہ بھی صرف یہ کہہ کر کے یہ انسان نارمل ہے بٹ تھوڑا سا ریلیجسلی فینیٹیکل بھی ہے، کیونکہ اگر وہ رہا نہ ہوتا تو وہ ضلع ہما عثمان جیسی خاتون کو مرڈر نہ کرتا۔ خیر، لیٹ می نو what you guys think about it in the comments۔ اگر آپ کو میرا کنٹینٹ پسند ہے تو پلیز ڈو سپورٹ می۔ Thank you so much for watching my video. I'll see you in my next video.